أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حق جل وعلا نے بنی اسرائیل کے انکار کے اوپر تورات کو قبول کرنے سے مکر جانے پر پہاڑ کو اٹھایا تھا، ان کے سر کے اوپر معلق کھڑا کر دیا اور پھر وہ سجدے میں چلے گئے. میں نے جیسے کہا تھا کہ جسم کے الٹے حصے پر یعنی لیفٹ سائڈ کے اوپر انہوں نے سجدہ کیا. سر کا وہ حصہ جو لیفٹ سائڈ میں ہے، الٹا کان زمین کے اوپر، سر کا الٹا حصہ رکھا اور سیدھے حصے سے اوپر دیکھنے لگے پہاڑ کو کہ کہیں گرا تو نہیں جا رہا ہے. آج بھی یہودی لوگ اپنا جب سجدہ کرتے ہیں تو اسی طرح کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے. خیر، وہ واقعہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کے خلاف کیا تھا. ان سے عہد لیا تھا کہ تورات نازل کی جائے گی تو وہ اس پر عمل کریں گے، اس کو مانیں گے، لیکن وہ مکر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ پہاڑ کو ان کے سر پر کھڑا کر دیا. آج جن آیات کو پڑھا ہے، ان آیات میں ایک اسپیشل عہد جو ساری دنیا کے انسانوں سے لیا گیا تھا، اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں. ہاں، اس لیے یہ آیات جن کے اندر عہد الست کا تذکرہ ہے اس کو آیت میثاق کہتے ہیں. میثاق کے معنی عہد. جس آیت میں اس میثاق اور عہد کا تذکرہ ہے اس کو آیت میثاق کہتے ہیں، اور جو ایگریمنٹ اور عہد تھا اس کو عہد الست کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو یہ پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ تو ربط ہوا ما قبل کے ساتھ. امام فخر الدین رازی نے یہ ربط بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت مکمل ہو چکی ہے. اس نے پہلے سے عہد لے لیا تھا کہ تم مانو گے، اب دنیا میں نہیں مان رہے ہو تو تم اس عہد کے خلاف کر رہے ہو.
پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بنی آدم کو اپنی ذات کے اوپر گواہ بنایا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، شہیدنا، ہم لوگوں نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یوں کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، ہم اس سے غافل تھے، بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یوں کہو کہ ہمارے باپ داداؤں نے پہلے سے شرک کیا، ہم سے پہلے انہوں نے شرک کیا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، ہم ان کے ذریت بنے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں اس کام کی وجہ سے جو غلط کرنے والوں نے کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح سے ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان آیات کی تفسیر میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے جو اکثر مفسرین اور محدثین اور فقہا صوفیہ ان کا ہے، اور دوسرا قول ہے وہ عقل پرستوں کا ہے، معتزلہ ہے۔ اسی طرح سے جو صرف معقولات کو مانتے ہیں، عقلوں کے اوپر چلتے ہیں، ان لوگوں کا قول ہے۔ یہ دونوں قول کیا ہیں؟ پہلا قول جو جمہور کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام بنی آدم سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، بعد میں روح ڈال دی گئی، جنت میں داخل کیے گئے یا جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے، دونوں قسم کی روایات ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ نے روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان تمام روایات اور آیات کی تطبیق اور توفیق بہت مشکل ہے، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں سے مختلف اوقات میں مختلف عہد لیے گئے تھے، تو یہ عہد
حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے لیا گیا یا بعد میں لیا گیا؟ تو جو پہلا گروہ ہے جمہور کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر دنیا میں آنے والے جتنے انسان تھے ان سب سے یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ سب نے کہا کہ بالکل کیوں نہیں۔ بعض تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم گواہ رہنا، کہیں یہ حضرت انسان کل جا کے یوں نہ کہہ دے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اور جمہور مفسرین کا جو قول ہے وہ قول احادیث متواترہ سے مبرہن ہے، یعنی کئی حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت انسان کو عالم ارواح میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر آنے سے پہلے عہد لیا تھا، اور یہ عہد خالق اور مخلوق، عبد اور معبود کے درمیان ہوا، جبکہ اس دنیا کے اندر مخلوق آئی نہیں تھی۔ اسی کو عہد ازل یا عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا خالق ہے، مالک ہے۔ نہ اس پر کسی کا قانون چل سکتا ہے اور نہ اس کے کسی عمل کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو جماعت ہے جو اس عہد کو حقیقتاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور سب عقلی شبہات، عقلی اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تقریباً ان کی طرف سے 12 قسم کے، جیسے کہ معتزلہ ایک جماعت ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عہد عالم ارواح میں کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ بھئی اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ وہ ان آیات کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کی ربوبیت، وہ ہمارا رب ہے، اس کا اقرار ودیت کر رکھا ہے، انسان کی طبیعت میں رکھا ہوا ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جب اس پر حالات آتے ہیں تو سیدھی نظر اس کی اوپر والے پہ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کشتی اگر ڈاواں ڈول ہوتی ہے، گاڑی پھنستی ہے، تو اسی اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی توحید کو سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور ربوبیت کے دلائل دنیا میں اتنے قائم کر دیے کہ بندہ کچھ غور و فکر کر لے تو پھر وہ پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس آیت کے اندر جو عہد الست ہوا ہے وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کوئی بڑی ایسی قوی بات ان کے پاس نہیں ہے۔
چونکہ جمہور کے پاس تو احادیث شریفہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ابھی میں نقل کروں گا ان احادیث کو جس سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھے کہ جہاں عقل جواب دے دیتی ہے وہیں پر وحی کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر نبیوں کی تعلیمات کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عقل سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں وسیم رضوی جیسے خبیث آدمی دین کے بارے میں چنو چرا کر رہے ہیں، وہ اپنی خباثت کے اوپر سوچے، ایسے گندے اللہ تعالیٰ دنیا سے صاف کرے، جن کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے۔ اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ، جس نے ایک ادھم مچا رکھا ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں کے لیے تو ایسے لوگ بہت اچھے رہتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ بنیادی تعلیم سے بے بلد رہنا، ناواقف ہونا، اور انگریزی تعلیم سے بہت زیادہ متاثر ہونا، اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عہد الست ہوا ہے، اور معتزلہ عقل پرست جتنے بھی فرقے ہیں وہ اس کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے، یہ عہد ہوا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، یاد نہیں ہے اس کا یہ مطلب کہ وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ان کو تو یہی جواب دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور کبھی کسی کے یاد دلانے سے وہ یاد آ جاتا ہے، بلکہ یاد آتا بھی نہیں۔ ایک نہیں، ہزاروں واقعات بلکہ سینکڑوں واقعات ہماری زندگی میں ہوں گے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہوگا، وہ ہمیں یاد نہیں۔ ارے ماں کے پیٹ سے جب ہم نکلے تھے وہی ہمیں یاد نہیں، ماں کا ماں ہونا ہی ہمیں یاد نہیں تھا۔ یہ تو لوگوں نے کہا یہ تیری ماں ہے، یا دودھ پلا رہی تھی اس سے پتا چلا کہ یہ ماں ہے، یا وہ ہماری بہت زیادہ دیکھ بھال کر رہی تھی اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ہماری ماں ہے، ورنہ ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینہ رہے اس کا بھی ہمیں پتا نہیں کہ کیسے رہے، اور دنیا میں آ رہے تھے اس وقت کا بھی کیا حال تھا وہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس عہد کو یاد دلایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم ارواح میں لیا گیا، اور دنیا میں آنے کے بعد زمانے دراز گزرنے کے وجہ سے اس عہد سے ذہول ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس پرانے عہد کو یاد دلانے کے لیے مبعوث فرمایا کہ بھولا ہوا سبق لوگوں کو یاد آ جائے، کہ قیامت کے دن یہ حضرت انسان یوں نہ کہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں، یہ عہد ہم کو یاد ہی نہیں رہا۔ ارے دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سائن کر دیتا ہے کسی چیز کے اوپر اور وہ انکار کرتا ہے، لیکن جب اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آپ نے سائن کیا تھا فلاں جگہ کے اوپر، فلاں وقت میں فلاں لوگ تھے اس وقت موجود،
تو اس کو کہاں کچھ یاد آتا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد جو کارنامے ہم انجام دے چکے ہیں ان کے بارے میں ہمیں یاد نہیں رہتا، تو پھر یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے حضرت انسان کو نکالا گیا، وہ بھی ایک چھوٹی سی چیونٹی کی شکل کے اندر، اور پھر یہ عہد مختصر وقت کے اندر لیا گیا. کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے ایک زمانے دراز تک اس میں مشغول رہنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اڑتی ملاقات بھی آدمی بھول جاتا ہے. ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں 5-5 گھنٹے ایک آدمی ساتھ بیٹھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد بھول جاتے کہ وہ آدمی کون تھا. حاشیے خیال میں بھی وہ آدمی نہیں رہتا، پھر کبھی کبھار وہ یاد دلا دے اور بہت سارے ثبوت بتاوے تو پھر یاد آتا ہے. تو پھر یہ معتزلہ اور اسی طرح سے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنے والے یوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے. اسی طرح سے عہد الست کو ہمیں سمجھنا چاہیے. انسان سے عالم ارواح میں جو عہد لیا گیا تھا وہ اس قفس عنصری میں آنے کے بعد اسے بھول گیا. بھئی وہ عالم ارواح روحوں کا زمانہ تھا، وہ ابھی تو ہماری باڈی تیار نہیں ہوئی تھی. ماں کے پیٹ میں آتا ہے بچہ، 4 مہینے کے بعد تو روح آتی ہے، اور روح آ جانے کے بعد بھی ماں کے پیٹ میں گزرے ہوئے ایام یاد نہیں رہتے. جب کل قیامت کا دن ہوگا اور انسان کی روح نکلے گی، جسمانی حجابات ختم ہوں گے، وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا. انسان کی یادداشت اس وقت تک کام کرے گی. سہو و نسیان اور بھول چک سب یہ جتنی بھی چیزیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہے، اس کی حکمت میں سے. وہ اپنی حکمت سے ہزاروں چیزیں ہمارے حافظے سے نکال دیتا ہے. اگر وہی خدا اپنی کسی حکمت سے عہد الست کو بھلا دے اور پھر اس پر باز پوز کرے تو اسے حق ہے. ہاں، احادیث شریفہ میں امام فخر الدین رازی نے ایک روایت نقل کی. پہلی روایت یہ نقل کی، مسلم بن یسار جوہنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ کو اسی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس سے ایک ذریت نکلی، آدم علیہ السلام کی آنے والی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، وہ نکلی. پھر فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کے اعمال یہ لوگ کریں گے. پھر دوسری دفعہ ہاتھ مارا گیا ان کی پشت کے اوپر، تو اس سے دوسری ذریت نکلی، اور آپ نے فرمایا حق تعالی شانو نے میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جہنم والوں کے اعمال کریں گے. ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیسی بات ہے، اگر پہلے سے ہی طے ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں، تو پھر عمل کی کیا ضرورت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنہ استعملہ بعمل اہل الجنہ حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ فیدخل الجنہ. جب اللہ تعالی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتے تو اس سے جنت والوں کے اعمال لیتے، اعمال کرواتے ہیں اس سے، یہاں تک کہ وہ بندہ مرتا ہے اس عمل کے اوپر جو جنت والوں کے اعمال میں سے ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اس سے جہنم والوں کے اعمال کرواتے ہیں.
یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ سے نکالا، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام رازی نے نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ابنائے آدم، وہ سب کے سب نکل پڑے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت کے رائٹ حصے پر جب ہاتھ پھیرا گیا تو اسے سفید اولاد پیدا ہوئی، سفید مخلوق پیدا ہوئی، کہیئت الزور، چیونٹیوں کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کے پشت کے الٹے حصے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس سے سیاہ قسم کی اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی چیونٹیوں کی ہیئت میں تھی۔ فرمایا کہ آدم، یہ تیری ذریت ہے، یہ تیری اولاد ہے۔ یہ دوسری روایت ہوئی کہ جس کے اندر ذریت کا پیدا ہونا یہ ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے اندر، اپنی ذریت کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے لیے خاص لائٹ تھی، خاص روشنی تھی۔ عرض کیا کہ میرے رب وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں جو خاص قسم کی ان کے پاس روشنی ہے، وہ انبیاء ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جن کے پاس بہت زیادہ نور تھا اور بہت زیادہ روشنی تھی۔ پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 ایئرس، وہ 70 سال زندہ رہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ وہ تو بہت کم ہے، میری عمر میں سے ان کو 40 دے دو، 40 سال ان کو دے دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 تھی، 1000 سال کی عمر تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہونے لگی، 960 ایئرس ہو گئے، تو ملک الموت آیا آپ کے پاس روح کو قبض کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو 40 سال باقی ہے میرے۔ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ کے بیٹے داؤد کو دے دی جائے 40 سال کی عمر؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں اپنی مدت میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ اس وقت ہر نفس کے لیے اس کی مدت لکھ دی۔ تو یہ 3 روایتیں امام فخر الدین رازی نے نقل کی ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر کئی روایتیں نقل کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی سے کہا جائے گا کہ بتا، اگر تیرے پاس وہ تمام چیزیں جو زمین کے اوپر ہیں اگر وہ تیری ہو جائے تو کیا تو اپنے آپ کو جہنم سے اس کے بدلے میں چھڑا لے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں پورا دے دوں گا، میں چھوٹ جاؤں۔ کہا جائے گا اس سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ قد اردت منک اهون من ذلك،
ارے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی ہلکی چیز مانگی تھی، تو تو پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب دینے کو ابھی تیار ہے، لیکن میں نے تو اس سے بھی معمولی چیز تجھ سے چاہی تھی۔ قد اخذت علیک فی ظہر آدم اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی، جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرے گا، لیکن تو نے تو اسی کا انکار کیا، تو تو شرک کرنے میں لگ گیا، سب تو نے شرک ہی کا انکار کیا کہ نہیں میں وہ تو کروں گا۔ یہ ایک روایت، اور مسند احمد کی دوسری ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اخذ المیثاق من ظہر آدم بنعمان یوم عرفہ فاخرج من صلبه كل ذریة زرعها فنثرها بین یدی ثم کلمهم قبلا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے یوم عرفہ کو عہد لیا تھا نعمان پر۔ قیام عرفہ کے دن، یعنی اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ عرفے کا دن تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریت کو جو دنیا میں آنے والی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نکالا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے بکھیر دیا، پھیلا دیا، پھر بالکل آمنے سامنے ان سے بات ہوئی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور میں نے وہ جو روایت ابھی نقل کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام سے جو بات ہوئی تھی، تو امام رازی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں 70 ایئرس لکھے ہیں داؤد علیہ السلام کے، لیکن ابن کثیر نے 60 ایئرس لکھے ہیں۔ وہ روایت ترمذی شریف کی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کے پشت پہ ہاتھ پھیرا، مسا کیا، پھیرا، تو ان کی پشت سے ہر وہ بندہ، ہر وہ روح جو قیامت تک آدم کی اولاد سے پیدا ہونے والی ہے وہ سب گر گئی، باہر آ گئی، اور ان میں سے ہر انسان کے سامنے نور کی ایک چمک تھی، روشنی کی ایک چمک تھی۔ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کیا، پوچھا کہ اے رب من ہؤلاء، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی دو آنکھوں کے بیچ میں جو چمک تھی وہ ان کو بہت پسند آئی، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے بہت لیٹ آئیں گے، یعنی آخر میں آئیں گے، جن کو داؤد کہا جاتا ہے۔ پوچھا کہ ان کی کتنی عمر رکھی ہے؟ کہا 60 ایئرس۔ کہا اللہ میں نے 40 سال دے دیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، 40 سال باقی رہ گئے، تو فرشتہ آیا، کہا کہ بھئی آپ نے تو دے دی تھی اپنے بیٹے داؤد کو۔ کہا کہ نہیں، آدم علیہ السلام نے اس وقت انکار کیا، اس لیے آج بھی ان کی اولاد انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کی تو ذریت اولاد بھی غلطی کر رہی ہے، یہ روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے آگے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ کیا کون ہے؟ کہا کہ تیری اولاد ہے۔ ان میں کسی کو جذام تھا، کسی کو برس تھا، بیماریاں ہیں، کوئی نابینا تھا، الگ الگ قسم کی بیماریوں والے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تو نے میری اولاد کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی تشکر نعمتی، تاکہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب، جن کو لوگوں میں سے جن کو میں بہت زیادہ روشن دیکھ رہا ہوں وہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ انبیاء ہے، تیری اولاد میں جو انبیاء آئیں گے وہ۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ اسی طرح سے بیان کیا جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو چیونٹی کی شکل میں اولاد نکالی تھی وہ روحیں تھی، دوبارہ ان کو داخل کر دیا روح آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر۔ اس پہ سوال ہو سکتا ہے جیسے کہ راضی نے اٹھایا ہے کہ چیونٹی کیسے جواب دے سکتی ہے اور کس طرح سے جواب دیا ہوگا، یہ سوال ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس پہ اچھی تفصیلات کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ علم کا حاصل ہونا گزرے ہوئے حالات کا علم وہ پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ یہ علوم عقلیہ ضروریہ ہے، چاہے کسی قسم کا علم ہو، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالی حضرت انسان کو روح و جسم ملنے کے بعد بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، تو پھر ان کے اندر بھی ایسی صلاحیت پیدا کر دی ہو، بولنے کی، سمجھنے کی، جواب دینے کی، اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، یہاں تک کہ بعض اللہ والوں کا تذکرہ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے تو یہ بتلایا، علی سہیل اصفہانی قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو روزے بلا یاد ہے، یعنی روحوں نے جس وقت بلا کہا تھا وہ یاد ہے؟ تو فرمایا کہ کیوں نہیں، مجھے تو روزے بلا ایسا یاد ہے جیسے کہ کل گزشتہ، یستردے جو ہوا وہ کیسا یاد ہے؟ کہا اس طرح سے مجھے یاد ہے۔ یہ بات شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری سے ذکر کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جواب میں ایک کمی ہے، جو کل گزر گئی یا جو کل آئے گی، صوفی اور درویش کو اس سے کیا مطلب؟ کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے اور درویش ہوتا ہے وہ تو اسی دن میں رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس کے سامنے وہی دن رہتا ہے۔ روز امروزست اے صوفی و شاں کہ بود ازدی و از فردا نشاں۔ ہر روز صوفی کے نزدیک جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں، ان کو تو ایوری ڈے از ٹوڈے، یسٹرڈے بھی ٹوڈے اور ٹمورو بھی ٹوڈے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے ایک گھڑی کے لیے، اس کے لیے یسٹرڈے اور ٹمورو ہوتا ہے۔ شکل کیا تھی؟ اب سوال ہوتا ہے کہ روحوں کو کیسے نکالا گیا؟ تو شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے معارف القرآن ادریسی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آدم علیہ السلام کی پشت کے بالوں کی مسامات کی راہ سے نکالا۔ ہمارے جو بال بدن کے اندر ہے، ہر بال کے نیچے ایک سوراخ ہے، دکھے گا آپ کو، جیسے حدیث میں آیا تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اس لیے آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہ بال کے سوراخ ہے، وہاں سے نکالا گیا۔ پھر ان سے کہا گیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو انہوں نے زبان سے کہا، وہ ساری جو روحیں تھی سب نے زبان سے کہا کہ بلا۔ یہ عقلاً محال نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو انسین جیسے ہوتے لیکن ان کی آواز دیکھیں، رات کے وقت جب چلتے ہیں
جنگل کے اندر تو بعض کیڑے اس طرح کی آواز کرتے ہیں وہ کیڑا نظر بھی نہیں آتا. تو اللہ رب العزت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کرے. بہت سارے جمس ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک مشین کو استعمال نہ کیا جائے پتہ نہیں چلتا. اہل سائنس اس کو تو ماننے کے لیے تیار ہے. منی کا ایک قطرہ، اسپم کا ایک قطرہ جو اپنے اندر کئی اولاد کو لیے ہوئے ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اگر اس طرح نکالا ہو ذریت کو تو اس میں کون سا استحالہ ہو جاتا ہے، کون سی بات خلاف عقل ہو جاتی ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس عہد الست کو یاد دلایا ہے. جمہور مفسرین تو یہی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ عہد لیا گیا تھا. اب آپ کو یہ شبہ ہو کہ ہمیں یاد نہیں رہا تو بس یوں ہی سمجھا جائے کہ اگرچہ وہ یاد ہمیں نہیں ہے مگر اس کا نشان اللہ نے ہمارے دل میں ضرور رکھا ہے، وہ موجود ہے. قدرتی طور پر ہر انسان کا میلان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اپنے خالق کی طرف ہوتا ہے. اگر آدمی مذہب کے تعصب کو نکال کر ٹھنڈے دماغ سے سوچے، آج اگر غیر مسلم کو بھی پوچھو کہ بارش ارے کیا کرے، اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی یہ کہے گا اوپر والے کے ہاتھ میں. کچھ حالات آتے ہیں تو کہتے بھئی کیا، ارے کیا کرے، یہ تو قدرت کی بات ہے، اوپر والے کا فیصلہ ہے. تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اور رہا یہ سوال کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے سفید رنگ میں اور کالے رنگ میں جو شکلیں نکلی یا روحیں نکلی، تو وہ رنگ ایسا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تجلی رحمت تھی ان لوگوں پر جو جنت میں جانے والے ہیں، اصحاب یمین ہے، وہ تو بالکل سفید والے ہوں گے، سفید چہرے والے، اور جو اصحاب شمال ہے وہ سیاہ ہوں گے. ابو طاہر قزوینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اصحاب یمین پر تجلی رحمت تھی، ان کو تو شوق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا اور رغبت تھی. اسی شوق میں اللہ نے پوچھا کہ لست بربکم، انہوں نے شوق سے کہہ دیا کہ بلا. اور جو اصحاب شمال ہیں ان کے اوپر تجلی ہیبت اور قہر کی تھی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا اب چبرن و قہرن بلا، اب دنیا میں آ کر وہ دوسری راہ پر پڑ گئے. اللہ تعالیٰ سے عہد تو کر لیا تھا. ارے انسان اس دنیا کے اندر کچھ سالوں پہلے کچھ ایگریمنٹ بناتا ہے اور ایگریمنٹ بھول کے اس ایگریمنٹ کے خلاف کرنے لگتا ہے. جب وہ تحریر دکھائی جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ مجھے تو بالکل یاد ہی نہیں رہا تھا. تو پھر بعض دفعہ زلزلے کی شکل میں، زلزلے کے حالات میں آدمی ایسا کھو گیا کہ اس کو اپنے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں اس کا بھی پتہ نہیں تھا. ہاں ایسا ہم نے دیکھا. تقریباً 2000 کے آس پاس گجرات کے اندر زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے کے اندر بعض بڑی عمر کے لڑکے، آدمی بڑی عمر والے، بوڑھے بھی نہیں، جوان جیسے، زلزلے کے وقت اپنے گھر سے ایسے ہی نکل گئے. ہاں تو ان کو کہا کہ بھئی آپ کے کپڑے نہیں ہیں. کہا مجھے تو بالکل یاد ہی نہیں رہا. تو آدمی حالات میں ایسے بھول جاتا ہے. تو یہ تو زمانے دراز دنیا میں ابھی کنیکشن ہوا بھی نہیں روح کا جسم کے ساتھ، اس وقت لیا گیا تھا.
اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو عقلی طور پر سمجھانا مشکل ہے، کیونکہ یہ اس زمانے میں ہوا ہے کہ ہم ابھی آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر تھے۔ اب آپ یہ سوال کرو کہ سارے لوگ کیسے آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، تو آپ کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ایک آم کی گٹھلی ہندوستان سے آئی اور اس گٹھلی کو یہاں پہ بویا گیا، اس سے جتنے آم ہوئے پورے ملک کے اندر لوگوں نے اس کو بویا، تو وہی ایک گٹھلی جو ہندوستان سے لائی گئی تھی، اسی گٹھلی میں یہ سارے آم کے درخت گھسے ہوئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب ظہور میں آئے، بس اسی طرح سے سمجھو کہ آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر لوگ کیسے تھے، جیسے گٹھلی کے اندر سارے آم کے درخت گھسے ہوئے تھے۔ خیر، یہ مضمون بڑا ضروری ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ اس پر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور جو بھولا ہوا سبق ہے اللہ تعالیٰ اس کی رعایت کرنے کے ہمیں توفیق دے، عہد الست کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے والے بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔